وہی رانا صاحب آ کے بات کر رہے ہیں اور عرفی ہیں عرفان عرفی بہت ہی اچھے افسانے دار شاعر اور لڑکے کے انتظامیہ میں بھی رہے اور زمانے سے ہلکے سے وابستہ رہے. ان دونوں کا آج آنا جو ہے وہ ایک پرانا وقت تھا اس کی ایک فلیور سا آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے. تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ وہ دونوں ساتھ ہیں آج. تو آج اچھا اجلاس دیکھنے کو ملے گا. غیر سید صاحب ہیں ایک بناتے ہیں, شکریہ. باقی سب دوستوں کو شکریہ, آپ سب موجود ہیں. تو جی تو باقاعدہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سانس میں افسانے کا عنوان ہے گیلی مٹی. اس میں بہت سے قیام احمد حیران و ہراساں اور ساکت و جامد پنڈال سے جاتے تماشائیوں کی چھپی نظروں کی زد میں بت بنا بیٹھا تھا. اس میں ہمت نہیں تھی کہ سب کو ایک بالشت میں جنبش دے اور آس پاس کا جائزہ لے سکے. سر دست عافیت اسی میں تھی کہ کسی سے بھی نظر چار ہوئے بغیر, خاص طور پر ہمراہ آئے ساتھیوں کے, جو اس کے اخلاقی معاونت کے لیے اپنی قیمتی مصروفیت میں سے پورا ایک دن وقف کر کے اتنی دور کا سفر کاٹ کر یہاں تک آئے تھے, محفوظ راستے سے کسی طرح میدان سے باہر نکلے. کچھ یہ چند لائنیں دوبارہ سے پڑھیں تاکہ لوگ ذرا زیادہ ٹینشن. ٹھیک کہہ رہے ہیں, تھوڑا سا آواز بھی ضرور لاؤ. ٹیچر بھی پڑھیں اور دوستوں سے درخواست ہے کہ آئیے سر وہی صاحب یہاں آ جائیں. گیلی مٹی ابھی شروع ہونے لگا افسانہ تو خیام تماشائیوں کی چپتی نظروں کی زد میں بت بنا بیٹھا تھا. اس میں ہمت نہیں تھی کہ سب کو ایک بالشت میں جنبش دے اور آس پاس کا جائزہ لے سکے. سر دست عافیت اسی میں تھی کہ کسی سے بھی نظر چار ہوئے بغیر, خاص طور پر ہمراہ آئے ساتھیوں کے, جو اس کی اخلاقی معاونت کے لیے اپنی قیمتی مصروفیت میں سے پورا ایک دن وقف کر کے اتنی دور کا سفر کاٹ کر یہاں تک آئے تھے, محفوظ راستے سے کسی طرح میدان سے باہر نکلے. 3 خستہ ہاتھ صوفے ہنگامی بنیادوں پر کہیں سے منگوا کر مہمانوں کے لیے خاص طور پر بچھائے گئے تھے, جن کی نشستوں میں دھسی گدیوں کے ناکارہ سپرنگ خاصی دیر سے مہمانوں کی تشریفوں میں یقیناً چبھ رہے ہوں گے. خیام بھی ان میں سے ایک قدرے بہتر دکھائی دیتے نام کے صوفے پر برف کی طرح جمع بیٹھا تھا. بیٹھے بٹھائے جس غیر متوقع سبکی کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا تو کسی جرگے کے ناقابل فراموش تاریخی حکومت سے کم نہیں تھی. شروعات میں جرا اس کے حق میں جا رہی تھی, لیکن جیسے ہی ملزم نے اعتراف جرم کرتے ہوئے دفاع میں منہ کھولا, سارے پر سناٹا چھا گیا. خاص طور پر جب ثبوت بھی پیش کر دیا تو منظر, ماحول, موسم سب بدل گئے. دیکھنے سننے کو کچھ باقی نہ رہا. پنڈال جو صبح سے تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرتا جا رہا تھا, اب شام ہونے کو تھی اور کارروائی کے اس چونکا دینے والے انجام پر آپ ہی آپ بے رونق ہونے لگا. رات سر پر تھی, سردی بڑھ رہی تھی. خیام احمد کی عمر اور نازک مزاجی کا تقاضا تھا کہ کھلے میں دیر تک بیٹھا نہ جائے. چھڑتے ہجوم کی دور جاتی آہٹوں, پرچھائیوں اور سماعتوں میں ڈوبتی ابھرتی سنسناتی چہمگوئیوں سے تاحال وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش میں تھا کہ پنڈال میں کس جانب پردہ پوشی میں اسے باہر نکلنے کا محفوظ راستہ مل سکتا ہے. کب کبھی بدن پر تاری تھی جس کی پردہ داری بھی لازم تھی. اس صورتحال میں کوئی کیوں اسے کانپتا ٹھٹھکتا دیکھتا. وہ احاطے سے باہر کھڑی گاڑی میں پلک جھپکتے سوار ہو جانا چاہتا تھا, لیکن ایسا ممکن ہوتا نظر آ نہیں رہا تھا. پنڈال سے باہر نکل بھی جاتا تو ساتھ آئی ٹیم کے ہمراہ آگے اپنے شہر تک واپسی کا سفر بھی تو طویل اور کٹھن تھا. وہ امتحان ابھی باقی تھا. اس نے باہر طور ہمت کی اور خود کو سمیٹا تاکہ صوفہ نما چپتی کرسی سے اٹھ سکے. لوگ مسلسل مقامی زبان میں ایک دوسرے سے ہم کلام تھے, جو اس کی سمجھ بوجھ سے بالا تھا. تاہم ان کے لہجوں میں تمسخر بھی تھا اور صدمہ خیز حیرتوں کا اظہار بھی, جسے اسے باہر صورت نظر انداز ہی کرنا تھا. ڈھلتی شام کے گہرے ہوتے سائے اور زبان سے ناشناسائی پھر بھی ایک طرح سے رہا صاحب بھول رکھے ہوئے تھی. کافی حد تک پنڈال خالی ہو چکا تھا. تھوڑی ہی دیر میں احاطے میں جو 2-4 ٹہلنے والے باقی رہ گئے تھے, وہ بھی چرس بھری سگریٹوں کی فضا میں جانی پہچانی مہک بکھیرتے گہری ہوتی شام کی اوٹ میں یہاں وہاں بکھر گئے. تب کہیں جا کر اسے حوصلہ ہوا, اس نے اپنی قوتوں کو سمیٹ کر خود کو اپنی نشست سے اکھاڑا. آغاز کریں اس بات سے کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ کہا کیا ہے اس کا. پہلی بات یہاں سے شروع ہونی چاہیے کہ قانون تھی کیا اور کیا کہنا چاہتے تھے, پھر اس کی ٹریٹمنٹ اور اس کی لینگویج اور
برتاؤ موضوع کے ساتھ اس میں بات کریں گے. تو بسم اللہ. سارے بہت ہی آج شاندار لوگ یہاں آئے. ایک گزارش کر رہی تھی حلقے میں آج ہماری خوش قسمتی کے ملک کے سینئر ترین شاعروں ادیبوں میں سے اپنی ذات میں ادارہ خواجہ رضی حیدر صاحب موجود ہیں. میں گزارش کروں گا ان کو خوش آمدید کہا جائے اور باقاعدہ آج میں میری گزارش ہے ہماری ہم سب کی درخواست ہے. آپ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں ہم سب صاحب نہیں آپ آئے پلیز. وہ اس ٹائم اجلاس چل رہا ہے. آئیے جی. تو گفتگو کا آغاز کریں. نصب نگار بھی بڑے زبردست قسم کے آج موجود ہیں اور جدید زمانے کے لکھنے والے سارے موجود. 2-3 تو بڑے نام اچھے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں. یہ ہے کہ ایک میں بیچ میں ہوں آپ پڑھ لیں. نہیں وہ میرے خیال ہے کہ خلاصہ اگر آپ بیان کر دیں وہ دوست جو پہلے سے بیٹھے ہوں اور کوئی اس کو پہلے تو زیادہ بہتر ہے نہ عرفی کی کہانی پر شکریہ پر اور میں گزارش کروں. جی میں بات کرتا ہوں. میں چاہتا تھا کہ آپ پولیٹیکل قسم کے موضوع پہ جب آئیں گے ہم تو بولیں لیکن چلے یہ کام بھی کرتے ہیں سہولت ہو جائے گی. یہ 3 فلیش بیک ہیں افسانے کے اندر. ایک تو ایلیٹ کلاس کا جو معاملہ ہے کہ وہ ان کا وہ پولائٹ کیوں ہوتے ہیں اور وہ کہاں ہوتے ہیں اور کیا یہ ایک ان کا بیانیہ ہے. تو وہ ایک سرکاری ملازم ہے, بڑا سرکاری ملازم ہے. تو وہ ایک D7 کے علاقے میں کہیں رہتا ہے. وہ اس کا معاملہ ہے, اس کا بیک گراؤنڈ بتایا گیا ہے کہ وہ کار صاف کرنے والے ایک لڑکے کے ساتھ انوالو ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات فلیش بیک نہیں ہے. تو کہانی جب چلتی ہے آگے کی طرف تو وہ اس لڑکے کا کہ اس کی زندگی کیا ہے, وہ کہاں کا ہے, اور اس کا باپ پہلے ہی قتل ہو گیا. تو اس کو بھی تھوڑا سا بتا کے بتایا گیا, کھلے عام میں بتایا گیا کہ اس کے باپ کی مرنے کی وجہ کیا ہے. تو وہ واپس جاتے ہیں تو وہ بچے کی ایک کہانی واپس آتی ہے. وہ پھر خیام کے گھر کی کہانی شروع جب وہ کھلتا ہے افسانہ تو وہ وہی جرگہ ہوتا ہے. وہ جرگے سے واپس اس خیام پہ آتے ہیں, خیام سے پھر اس بچے پہ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ طویل کہانی ہے. میں تو اس کو ایک طرح سے ناول کہ کم بیش یہ 60-70 صفحے کو ہوں گے. 20-25 صفحے نہیں زیادہ 30-25 ہیں. ایک گھنٹہ تو ہو گیا پڑھ کے, 1 گھنٹے میں 200 صفحے کی کتاب پڑھ صفحات ملتا رہا. آئیے کا مطلب ہے شاید کتاب کی مسئلے بتا جی جی کتاب کے سمجھتا. خیر طویل افسانہ ہے. تو اس کے اندر جو چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں عمومی طور پر میں اس کو جس طریقے سے لیتا ہوں, عرفی صاحب کے میں نے تمام افسانے پہلے پڑھے ہوئے ہیں, 2 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور میں ان کے مزاج سے بھی واقف ہوں. یہ ڈرامہ بھی دیکھتے ہیں بڑے عرصے سے, 2006 سے ان سے ملاقاتیں ہیں. تو ان کا ایک مزاج ہے. اب وہ مزاج جو ہے اس کے اندر 2 چیزیں آ رہی ہیں. خود بھی ایک مطلب F6 F7 کے علاقے میں رہے ہیں, تو ان کا علاقہ بھی وہی ہے. اور وہ جو پورا انہوں نے پہلا منظر بیان کیا ہے تو وہ خود ان کا مشاہدہ بھی ہے اور وہ تجربہ بھی ہے. عرفی صاحب